کتنی غریب کی بچیاں بیٹھی ہے، جا کر 10,000 چپکے سے دے دو ان کے باپ کو اور کہنا کہ بھائی صاحب فوٹو نہیں کھینچوں گا، میں آپ کے لیے نہیں کچھ کروں گا، میں آپ کا چہرہ لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، بلکہ جو پیسے دیے ہیں اپنی بچی کی شادی میں پلنگ خرید کر آپ دے دیجئے گا۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، غریب کی ایک رکشہ چلانے والے مزدور کی بیٹی اپنے سسرال جب جائے گی نا، وہ وہاں مسکرائے گی، آپ کے پیر و مرشد اپنے قبر انور میں مسکرائیں گے، آپ کے غریب نواز اپنے وہاں مزار میں مسکرائیں گے۔ اس وجہ سے آپ ایسا کام کرو کہ اللہ خوشیاں عطا فرمائے۔ کھانا سے آدمی خوش نہیں ہوتا ہے، گاڑی چلا کر آدمی خوش نہیں ہوتا ہے۔ بڑی بڑی رڈ فیکٹری کا مالک، ابھی میں گجرات کچھ دنوں پہلے گیا، گجرات میں ایک سیٹھ صاحب کے یہاں ٹھہرنا ہوا، چار بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، اور وہ کون سی فیکٹریاں؟ رڈ بنانے والی، رڈ جس کو چھڑ بولتے ہیں ہم لوگ، سریا، وہ سریا بنانے والی کمپنی ہے، چار کمپنی۔ میں بیٹھا ان کے آفس میں، کہا حضرت آئیے، کھانا لایا گیا، گجراتی کھانا، بڑا ٹیسٹی کھانا۔ میں جب بیٹھ گیا دسترخوان پہ، میں نے کہا کہ آپ بھی آ جائیے، کہا کہ مولانا صاحب میں نہیں کھا پاؤں گا، میرے لیے کھانا الگ سے آ رہا ہے۔ ان کے بیٹا کھانا ٹفن میں لے کر آیا، وہ کیا مرغ مسلم لے کر نہیں آیا، وہ آیا تو صرف دال اور روٹی لے کر آیا۔ میں نے کہا آپ یہ کھائیں گے، یہ اسپیشل تھالی چھوڑ کر؟ کہا کہ کیا بتائیں، ڈاکٹروں نے مجھے منع کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی بیماری ہے، اگر میں یہ میٹ مچھلی کچھ بھی کھاؤں گا، اگر میں رسگلہ رس ملائی کھاؤں گا، اگر میں مٹھائیاں کھاؤں گا، اگر میں دودھ دہی کھاؤں گا، اگر میں کچھ یعنی کہ بڑھیا سامان کھا لوں گا، اگر میں لچھے دار سیوئی کھا لوں گا، اگر میں بریانی کھا لوں گا، اگر میں مسالے دار سبزی کھا لوں گا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میری بیماری مرض الموت کو پہنچ جائے گی، اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، یا اللہ تو نے مجھے 4 فیکٹریوں کا مالک نہیں بنایا تو کیا ہو گیا، کم سے کم ان کی طرح بیمار تو نہیں بنایا ہے، کم سے کم ان کی طرح مرض الموت میں تو مبتلا نہیں کیا ہے۔ آج سکون لوگوں کے اندر نہیں ہے، کیوں جانتے ہو؟ حضور نے فرمایا سکون چاہیے، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ اوپر والوں کو دیکھو گے تو گھبرا جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، بے صبرا بن جاؤ گے، ناشکرا بن جاؤ گے۔ نیچے والوں کو اپنے سے دیکھو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ کیا مطلب؟ آج کسی کے پاس اگر سائیکل ہے نا، وہ موٹر سائیکل والے دیکھ کر سوچتا ہے ارے یار میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، اگر گاڑی آ جاتی تو بڑا اچھا ہوتا، مجھ سے اچھی زندگی موٹر سائیکل والا گزار رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اس موٹر سائیکل والے کو کتنے ٹینشن میں ہے؟ نہیں دیکھا، ان سے پوچھئے وہ ٹینشن میں رہتا ہے، یا اللہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، کاش کے 4 ویلر میرے پاس آ جائے۔ 4 ویلر والے سے پوچھئے، وہ سوچتے ہیں کاش میرے پاس ٹرک ہو جائے۔ ٹرک والے سے پوچھئے، وہ سوچتے میرے پاس ہوائی جہاز ہو جائے۔ لیکن سارے لوگ پریشان ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، اگر اللہ نے 4 چکا گاڑی سے نوازا ہے تو پھر آپ بس کی تمنا مت رکھو، ہوائی جہاز کی تمنا مت رکھو، کسی موٹر سائیکل والے کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو، میرے مولا اس موٹر سائیکل والے سے تو نے مجھ کو کم سے کم مالدار تو بنایا ہے، اس سے تو بہتر بنایا ہے۔ سائیکل پہ چل رہے ہو، پیدل چلنے والے کو دیکھو، پیدل چل رہے ہو ایسے شخص کو دیکھو جن کو اللہ نے زندگی تو دیا ہے لیکن کبھی ان کا ایکسیڈنٹ میں دونوں پاؤں کٹ گیا ہے، ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو، میرے مولا کم سے کم اس سے تو مجھ کو بہتر بنایا ہے۔ اس لیے آپ جامعہ حسن ملت میں آؤ اور آ کر آپ حضرت کی بارگاہ میں آؤ، اور جہاں تک ہو سکے آپ تعاون ضرور کریے، اور یہاں بھی آپ دے کر جائیے۔ اللہ کی قسم سنیں، اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 10 عطا فرماتا ہے۔ 10 دے گا آپ کو، لیکن کہاں سے دے گا آپ کو وہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے بھائی میرے، جو کچھ آپ کو دینا ہے دے کر جائیے گا۔ آپ ادارہ آپ کے یہاں
قائم کر دیا, میں اتنی دور سے آیا, ایسی جگہ ادارہ قائم کرنے کے لیے جگر چاہیے جہاں پہ نہ تو ادھر آبادی کہیں مجھے نظر آئی, ادھر کچھ نہیں تھا, بہت دور سے میں آیا لیکن ایک گھر نظر نہیں آیا, کھیتیاں ہی کھیتیاں, ادھر ادھر ہو سکتی آبادی ہو لیکن ایسی جگہ پر, گاؤں کا نام کیا حضرت؟ سنکولا. سنکولا والوں قسمت کے دھنی ہو جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو. آپ کے یہاں ادارہ حضرت نے قائم کر دیا, یہاں بچے قرآن پڑھتے جائیں گے. علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس جگہ پہ قرآن کی تلاوت کوئی انسان کرتا ہے, جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, اس جگہ کی برکت کی وجہ سے اگل بگل میں جتنے گاؤں, جتنی آبادیاں ہوتی ہیں, ساری آبادیوں پر آنے والی مصیبتوں کو اللہ دور فرما دیتا ہے اور سارے گھروں پر اللہ برکتوں کا نزول عطا فرما دیتا ہے. انہوں نے کام وہ کیا ہے کہ انہوں نے ادارہ قائم کر دیا ہے. آپ کی بستی پر اگر کوئی آفت آنے والی ہوگی, اس قرآن کی تلاوت کے صدقے میں یہ بچے قرآن پڑھتے جائیں گے, اللہ اس آفات و بلیات کو دور فرماتا چلا جائے گا. لیکن شرط ہے آپ مضبوط کیجئے ادارے کو, ادارہ مضبوط ہوگا آپ مضبوط ہوں گے. ہے کوئی ڈاکٹر اس دنیا میں, ہم کو آپ بتائیے ہندوستان میں کوئی ڈاکٹر کہ فری میں کوئی ڈاکٹر بنا کر اپنی قوم کو دیا ہو اور یہ کہا ہو کہ اس ڈاکٹر کو میں نے فری میں اپنی قوم کے لیے فری میں بنا دیا تاکہ یہ قوم کا علاج کرتے رہے؟ نہیں, ڈاکٹر بن گیا لیکن اس کے باوجود لٹیرا ہے. انجینئر بن گیا اس کے باوجود لٹیرا ہے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا, ایک ڈاکٹر نے, ایک میڈیکل کالج نے فری میں اپنی قوم کو ایک ڈاکٹر نہ دے سکا. ڈاکٹر بنانے کے لیے 50 لاکھ روپے فیس دینے پڑتے ہیں. ایک انجینئر کالج نے, انجینئرنگ کالج نے ایک انجینئر فری میں بنا کر اپنی قوم کو نہ دے سکا. ایک کسی بھی آپ شعبے میں چلے جاؤ, کوئی فری میں کچھ بنا کر نہ دے سکا. لیکن یہ جامعہ حسن ملت کو دیکھو, آپ جو تعاون کرو گے آپ کے بچوں سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی, لیکن اس کے باوجود آپ کے یہاں جو بچے پڑھیں گے ایک ڈاکٹر فری میں ڈاکٹر بنا کر نہیں دیتا. لیکن یہ نائبین رسول ہیں جو ہر سال مدرسے سے آپ کو فری میں آپ کے بیٹے کو حافظ قرآن بنا کر دیتے ہیں, عالم دین بنا کر دیتے ہیں, آپ کے بیٹے کو مفتی بنا کر قوم کے سامنے رکھتے ہیں, آپ کو امام دیتے ہیں جو امام آپ کی ماں کا بھی جنازہ پڑھاتا ہے, آپ کا اور آپ کے باپ کا بھی جنازہ پڑھاتا ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ تعلیم رسول کی برکت ہے, تعلیم مصطفیٰ کی برکت ہے. آمد مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں, میں آپ سے کہنا چاہوں گا, رکھ دیجئے, رکھ دیجئے, چچا لے کر آئے, جو دینا دے دیجئے گا. میرے بعد بھی خطیب اہل سنت, مناظر اہل سنت, استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ قاضی سیمانچل وہ تشریف لانے والے ہیں, ان کا بھی خطاب سننا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں, آپ مدرسہ مضبوط کیجئے, مدرسے میں آپ دیجئے جہاں تک ہو سکے. اگر چاہتے ہو ماں باپ کی روح آپ کی مسکرا کر دعائیں دے دے تو پھر یاد رکھنا کہ آپ مدرسے میں کچھ دے کر بچوں سے دعا کروائیے. یہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے, یہ مولوی صاحب بنے گا, یہ حافظ صاحب بنے گا. ہمارے گاؤں میں بھائی صاحب, ہمارے گاؤں میں ایک شخص کہتا ہے, فلاں کا بیٹا یہ دیکھو مولوی صاحب بنا رہا, کتنا کمائے گا. آج پورے گاؤں والے دیکھتے ہیں جتنا ایک مولوی صاحب کو اللہ دیتا ہے, بڑے بڑے ماسٹر صاحب نہیں کما سکتے ہیں. ماسٹر صاحب کتنا کمائے گا بھائی صاحب؟ 50,000, 1 لاکھ مہینہ, اس سے زیادہ کس کی تنخواہ ہوگی؟ لیکن جو مصطفیٰ کا نائب ہوتا ہے, ایک ایک رات میں ان کو 50,000 لوگ ان پر لٹا دیتے ہیں. لیکن یہ ساری برکتیں کن کی ہے؟ مصطفیٰ کے ذکر کی برکت ہے, اللہ کے ذکر کی برکت ہے. اس لیے ان بچوں کو آپ کبھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو. کوئی نائب مصطفیٰ ایسے نہیں بنتا ہے. ان کے بارے میں مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے, آپ کا کوئی ہو فلاں صاحب, حاجی صاحب, قاضی صاحب, نازی صاحب یا MLA صاحب, MP صاحب, فلاں صاحب, ٹھیکا صاحب, کوئی بھی صاحب ہو, اس کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا. لیکن ان
طلبہ کرام کے بارے میں، ان مہمانان رسول کے بارے میں مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جب قرآن پڑھنے والے چلتے گئے، یہ طالب علم جب چلتے گئے تو فرشتے اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیا کرتے گئے۔ ہے کوئی مرتبہ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ان کا مرتبہ یہ ہے، یہ جس قبرستان سے گزر جائیں ان کے قدموں کی برکت سے اللہ ہونے والے عذاب قبر کو دور فرما دیتا ہے۔ کبھی آپ سوچئے گا، سمجھئے گا کون بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن فعلمہ، حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، حدیث پڑھتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہمارے بچے ہیں، اگر یہ مدرسے بند ہو گئے نا تو کوئی باپ کا جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا، ماں کے چہارم 40ویں میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے مدرسہ اگر سلامت ہے تو آپ کا وقار سلامت ہے، مدرسہ اگر سلامت ہے آپ کی عزت سلامت ہے، مدرسہ اگر سلامت ہے آپ کی آبرو سلامت ہے، مدرسہ جب تک سلامت رہے گا آپ بھی سلامت رہو گی، آپ کے نسلیں بھی آباد رہیں گی۔ اس وجہ سے مدرسہ مضبوط کیجئے، ماں باپ کی عزت کیجئے، پڑھنے والے بچوں سے بھی میں کہوں گا صرف اسی سے نہیں بلکہ اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں یا جو بچیاں کہیں بھی پڑھتی ہیں اپنے استاذ کی قدر کرو۔ ماں باپ نے تمہیں مٹی دیا تھا، حسن ملت میں، جامعہ حسن ملت میں آج علامہ تنویر القادری صاحب نے، آج پیر طریقت نے تم کو سونا بنا کر قوم کے سامنے پیش کیا ہے، ورنہ ایسی انگلش مائک پہ میٹرک والے بچے کو مائک پہ کھڑے کر دیجئے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ کانپنے لگیں گے ان کے پاؤں۔ لیکن یہ مصطفیٰ کا کرم بول رہا تھا، یہ غوث اعظم کا فیضان بول رہا تھا کہ یہ 6 سال 5 سال کے بچے گئے کھڑا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جب اعلیٰ حضرت کا یہ ادنا سا غلام ایسا ہے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کیسے ہوں گے؟ یہ بچے گئے۔ اس وجہ سے آپ ان بچوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ یہ مائک پہ کھڑا ہو کر 50-100 لوگوں کے سامنے، 1000 لوگوں کے سامنے بول دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ مٹی ان کو دو گے، آپ کو یہ سونا بنا کر دیں گے، لیکن شرط ہے کہ شاگرد اسٹوڈنٹ بھی ادب والا ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگوں کو کوئی نورانی قاعدہ بھی پڑھایا ہے، بغدادی قاعدہ پہلے، ان کا ہم لوگ ہاتھ چوم لیتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے آج کل کے بچوں میں یہ حالت ہو گئی ہے۔ مولوی صاحب نے قرآن مجید پڑھایا، اب اس کے بعد وہ مکتب میں بڑا مفتی صاحب بن گیا، اب وہ سوچتا ہے ہم سے بڑا مولانا تو وہ نہیں ہے، میں ان کا ہاتھ کیوں چوموں گا؟ یاد رکھیے گا جو چیزیں، اچھا آج ماں باپ بھی بڑے یعنی شاطر ہو گئے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اگر دیکھ لیا کہ کوئی ماسٹر صاحب یا مولانا صاحب اگر کام کروانے رہے ہیں، مدرسے کی صفائی کر دو، اسکول کی صفائی کر دو، اب باپ بھی اس کی پڑھائی چھڑوا دیتا ہے، ماسٹر صاحب کو 2-4 باتیں سنا دیتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی، ایک ماسٹر صاحب اسکول میں ایک بچے کو مار دیا تھا، اس کا باپ وہ کچیا بورا لے کر جا رہا تھا گھاس کاٹنے، جب پتا چلا کہ میرے بیٹے کو مارا روتا ہوا آ رہا ہے، اب وہ اس کو تعلیم دیتا ہے، اس کو مٹی سے گندن بناتا ہے، اس کو مٹی سے سونا بناتا ہے، لیکن وہ یعنی کہ بدقسمت باپ اور وہ بیٹا آیا اور اس کے بعد اس کو وہ کچیا سمجھتے ہیں نا، کچیا وہ جس سے یہ گھاس کاٹتے کیا بولتے ہیں اس کو؟ کچیا بولتے ہوں گے آپ لوگ بھی، ہمارے علاقے میں کچیا بولا جاتا ہے۔ اب وہ ہتھیار لے کر آیا، ایسا وار کیا کہ ماسٹر صاحب اندر گھسے، کسی طرح دوسرے نے تالا لاک کیا، لگ رہا تھا کہ آج اس کا مرڈر کر دے گا۔ ایسے علم آئے گا نہیں، استاذ کا ادب ضروری ہے۔ جو چیزیں ماں باپ کی دعاؤں سے بھی نہ ملے، جو چیزیں 10 سال محنت سے نہ ملے، استاذ ایک مرتبہ محبت سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے، جو 10 سال کی محنت سے اللہ نہیں دیتا ہے وہ استاذ کی ایک دعا کے صدقے میں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے استاذ کا ادب ضروری ہے۔ کیسا ادب؟ یہ تو آج کا باپ ہے، کچیا بورا لے کر پہنچ جاتا ہے وہ ماسٹر کو مارنے کے لیے۔ اللہ معاف فرمائے، پہلے کے یعنی گارجین بھی ایسے ہوتے تھے، پہلے کے باپ بھی ایسے ہوتے تھے۔ حضرت ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو دیا امام نسائی کے پاس، جنہوں نے نسائی شریف لکھا ہے، امام نسائی کے پاس، علماء
علماء بھی سنیں دعاؤں سے نوازیں. سنیے گا, امام نسائی کے پاس پڑھنے کو دیے. حضرت ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو کہا کہ حضرت اس کو مصطفیٰ کے دین کا عالم بنانا ہے, اچھا ادب سکھانا ہے. ایک دن حضرت ہارون رشید گزر رہے تھے راستے سے فوج کے ساتھ, دیکھا امام نسائی وضو کر رہے گئے اور اس ہارون رشید بادشاہ کا بیٹا ان کو اپنے ہاتھ سے پانی, وضو کا پانی دے رہا ہے, یعنی پانی ڈال رہا ہے. اب ہارون رشید نے دیکھا, فوجیوں سے کہا او فوجیوں گھوڑا رکو. روک دیا گیا, سواریاں رک گئی, ہارون رشید اتر گئے. اترے, فوجی بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. مزدوروں نوکروں نے سوچا, فوجیوں نے سوچا آج مولوی کی خیریت نہیں ہے, بادشاہ کے بیٹے سے پانی ڈلواتا ہے وضو کے لیے, ان سے پانی ڈلوا کر ہاتھ پیر دھوتا ہے. اتنا سننا تھا کہ آج تو مولوی کی خیریت نہیں ہے. اب سنو, حضرت ہارون رشید بادشاہ وقت کے وہ پہنچے گئے امام نسائی کے پاس. امام نسائی سے کچھ نہیں کہا, استاد سے کچھ نہیں کہا, بلکہ اپنے بیٹے کو 2 تماچا کھینچ کر مارا. اور 2 جب تماچا کھینچ کر لگانے کے بعد کہا نالائق, یہی تو نے ادب سیکھا ہے؟ ارے استاذ کا ادب یہ نہیں ہے کہ تو صرف پانی ڈال, ادب یہ ہوگا ایک ہاتھ سے پانی ڈال, دوسرے ہاتھ سے استاذ کے پاؤں دھو, تب استاذ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. ہے کوئی ایسا شاگرد آج کے زمانے میں, یا شاگرد کا باپ کوئی ہے آج کے زمانے میں؟ نہیں بھائی صاحب. آج تو اگر ماسٹر صاحب مار دے تو پھر بچہ سائیکل ٹاک میں لگا رہتا, دیکھتے ہیں یہ ٹکلا ماسٹر کب نکلتا ہے, دیکھتے ہیں یہ بھٹا ماسٹر کب نکلتا ہے, دیکھتے ہیں یہ پھلا مٹکا ماسٹر کب نکلتا. ایسی زبان لوگ استعمال کرتے گئے. اور اگر اکیلے میں دیکھا کتنے ماسٹر کا مرڈر کر دیا, کتنوں کو ادھر سے آیا پیچھے سے دھکا مار دیا. یعنی ایسے علم آئے گا. علم کیسے آتا ہے؟ ان مدرسے کے بچوں سے سیکھ لیجئے. علم ایسے آتا ہے کہ اگر عالم بننا ہے 10 سال کی محنت سے جو نہیں ملا کرتی جو چیز ہے وہ استاذ کی ایک دعا سے اللہ عطا فرما دیتا ہے. اس لیے دعائیں اپنے ٹیچرز کی لیجئے, اپنے اساتذہ کی دعائیں لیجئے. پہلے ماں باپ کو راضی کیجئے. ماں باپ نیک ہوں اولاد ضرور نیک پیدا ہوگی. ماں باپ نیک ہوں تو یقیناً بیٹی بھی کنیز فاطمہ ہوگی. اس لیے آپ کا نیک بننا ضروری ہے. اور میں نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا, ماں باپ بہت بڑی دولت ہے تمہارے لیے. ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کی قدر کرو. اگر ماں باپ تمہیں کسی بات میں ٹوکتے ہیں, جھنجھلا کر بات مت کیا کرو. آج تم جھنجھلا کر بات کرتے ہو, ان سے پوچھو جن کی ماں دنیا میں نہیں ہے, ان سے پوچھو جن کا باپ دنیا میں نہیں ہے. اللہ کی قسم کروڑ پتی ہے لیکن گھر سونا سونا سا لگتا ہے. اگر تیری ماں ناراض ہے نا, اگر تیرا باپ ناراض ہے, تو میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ تیرا جلسے میں آنا بھی بیکار ہے. بہنوں تم بھی سنو, قوم کی بیٹیوں تم بھی سنو, اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پھر تیرا جلسے میں آنا بیکار ہے. اور عورتوں اگر تیرا شوہر ناراض ہے تو پھر تیرا بھی جلسے میں آنا بیکار ہے. اس لیے جلسے میں آتے ہو, یہ جلسے میں آنا فرض واجب تو نہیں ہے, لیکن ماں کو راضی کرنا یہ فرض واجب چیز ہے. ماں کی فرما برداری کرنا یہ فرض ہے. ماں کی خدمت کرنا یہ فرض ہے اولاد کے اوپر. شوہر کی خدمت کرنا یہ عورت کے اوپر فرض ہے. اس وجہ سے ماں بہنوں میں کہنا چاہوں گا, تم اپنے شوہر کی فرما برداری کرو. اگر تم چاہتی ہو بیٹا نیک ہو, اگر تم چاہتی ہو کہ بیٹی نیک ہو, تم نیک بن جاؤ, تیری اولاد نیک ہو جائے گی. اگر تم چاہتی ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نسلیں اگر آباد رہیں تو پھر آپ بھی نیک بنیے. نماز کی پابندی کیجئے, حرام مت کھائیے, سود خوری مت کیجئے. آج کل یہ سود بھرنا والا سسٹم اتنا چل گیا ہے, اپنے برادری میں اپنے سماج میں آدمی برباد ہو گیا, کچھ نہیں رحم کرتا ہے. یہ سود بھرنا, جو زمین لیتے 1 لاکھ روپیہ دے دیا, جب تک زمین کو جوت رہے ہیں کھا رہے ہیں 10 سال بعد پیسہ دے گا تب ہم وہ زمین اس کو واپس دیں گے. یعنی یہ سود بھرنا اسی کو بولتے ہیں نا, یہ سود بھرنا سود ہے, سود. اس وجہ سے سود اگر کوئی کھاتا ہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر بھی دعا مانگے گا, اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے قوم کی بیٹیوں, اگر تیرا شوہر حرام کماتا ہے, اگر تیرا شوہر اگر ناجائز پیسے کماتا ہے, ان سے کہو کہ میں بھوکی رہ لوں گی, میں پھٹا پرانا کپڑا پیبند لگا کر سل کر میں زندگی گزار لوں گی,
لیکن آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ میرے گھر میں 1 روپیہ حرام کی کمائی کا لے کر نہ آؤ گے۔ اگر آپ کا شوہر حلال کمائے گا، آپ کے بچے اگر حلال کھائیں گے، جھوپڑی میں رہو گی، اسی جھوپڑی میں اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ لگائیے حضور قاضی سیمانچل مناظر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، حضرات محترم مناظر اہل سنت، مفکر اسلام، رئیس العلماء، استاد العلماء، سماعت الشیخ قاضی سیمانچل، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر عالم صدیقی صاحب اللہ کی آمد ہو چکی ہے، جو اس جلسے کا مین خطیب ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ حضرات ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی شخصیتوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے۔ بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ چہرے کی زیارت کریں۔ الحمدللہ، آپ چہرہ دیکھیں، جب ان چہرے کو آپ دیکھیں تو یوں لگے گا خلیفہ تاج الشریعہ جب ایسے ہیں تو میرے حضور تاج الشریعہ کیسے ہوں گے۔ ہاں، اس لیے آپ چہرے کی زیارت کریں۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی جوتیوں کو سیدھی کر کے کتنے لوگ مفتی بن کے چمک رہے ہیں، کتنے لوگ شیخ الحدیث بن کے چمک رہے ہیں، کتنے لوگ بڑے بڑے مدرسوں میں جا کر دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے پاس میں نے بھی تعلیم حاصل کیا ہے۔ اب آپ خود سمجھئے، ایک شاگرد کی آپ نے تقریر سنا ہے، آپ کو ابھی استاذ الاساتذہ کی تقریر یہاں سے سن کے جانا ہے۔ بس آخری پیغام، اولاد اللہ نے دیا ہے تو اولاد کی قدر اس طرح کیجئے، آپ اولاد کو کچھ مت دیجئے لیکن اچھی تربیت اولاد کی ضرور کیجئے، اچھا اخلاق اولاد کو ضرور سکھائیے، اچھا ادب ضرور سکھائیے۔ اور قوم کی بیٹیوں، میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، اسکول جاتی ہو، کہیں بھی جاتی ہو، آپ مذہب اسلام کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا۔ آپ زمانے والوں کو بتا دینا کہ ہم یہ ایسی ویسی دنیا دار لڑکی نہیں، ہم ہیں تو کنیز فاطمہ ہے۔ کنیز فاطمہ بن کے زندگی گزار لے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کے لیے دنیا میں عزت کا ذریعہ بنے گی، مرنے کے بعد جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس وجہ سے یہ اتنا سا پیغام تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بڑی بھیانک جہنم کی آگ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے۔ جہنم کی آگ کو تب دنیا کی آگ بنائی گئی ہے۔ اب اس آگ کا یہ عالم ہے تو اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ اس وجہ سے آپ جہنم سے خود بچیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کیجئے۔ حلال کھائیے، مر جائیے لیکن حرام کا ایک لقمہ اپنے حلق کے اندر مت ڈالیے یا اپنی اولاد کے منہ میں مت ڈالیے۔ ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی قدر کیجئے، جامعہ حسن ملت کو مضبوط کیجئے۔ آپ مدرسہ مضبوط کریں گے، اللہ آپ کے بازوؤں کو مضبوط فرما دے گا۔ اصل پیسے وہی ہیں جو آپ کے پیسے اللہ کے گھر یا رسول اللہ کے گھر میں لگتے ہیں۔ یہاں سے بچے پڑھ کر عالم دین بنیں گے اور حافظ قرآن بنیں گے۔ یہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ دیں گے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ پورا مجمع پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھنے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔